بزم ادب کے سالانہ مقابلوں میں تشریف لانے والے تمام اسکولوں کے انچارج صاحبان، ہیڈ ماسٹر صاحبان، معزز اساتذہ اور اپنے پیارے طلباء کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہنے کے بعد سب کا شکر گزار ہوں۔ جتنے بھی اسکول یہاں پہ تشریف لائے انہوں نے اس عمل کو پرامن طریقے سے اور انصاف کے ساتھ پورا کرنے میں ہماری مدد کی۔ جنہوں نے ججز کے فرائض سر انجام دیے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ باقی جتنے بھی حضرات یہاں پہ تشریف لائے تھے جنہوں نے پرامن رہ کے، خاموش رہ کے اپنا تعاون پیش کیا اور ہمارے لیے یہ بات ممکن ہوئی کہ ہم اس سلسلے کو امن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ پورا کریں۔ ہر سال جب بزم ادب کے مقابلے ہوتے ہیں تو بچوں کے سامنے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے اور اساتذہ کے سامنے بھی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ بچوں کے سامنے چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مقابلہ جیتنا ہے اور ہم نے پوزیشن لینی ہے، اور بچوں کو تیاری کروانے والے اساتذہ کے سامنے یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو جتوانا ہے اور ان کو ایسی تیاری کروانی ہے کہ وہ جیت سکے۔ یہ ہر استاد کے سامنے چیلنج ہوتا ہے۔ میرے سامنے بھی اس بزم ادب کے حوالے سے ایک چیلنج تھا، لیکن میرے سامنے جو چیلنج تھا وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ بزم ادب کا انچارج ہونے کی حیثیت سے میرے سامنے چیلنج یہ تھا کہ میں نے بچوں کو ایسی تیاری کروانی ہے کہ وہ نمایاں پوزیشن حاصل کریں۔ لیکن چونکہ زون کے سیکٹری بھی ہمارے اسکول سے ہیں، بزم ادب کے سالانہ مقابلے بھی یہاں پہ ہونے تھے، تو اس حوالے سے میرے سامنے جو بڑا چیلنج تھا وہ چیلنج یہ تھا کہ میں نے ان مقابلوں کو انصاف کے ساتھ منعقد کروانا۔ بڑا چیلنج میرے سامنے یہ تھا۔ ایک چیلنج تو یہ تھا کہ بھائی میرے بچے جیت جائیں، بچوں کو تیاری اچھی کرواؤں، ان کی نمایاں پوزیشن ہو۔ لیکن اس چیلنج سے بھی بڑا چیلنج جو میں سمجھتا ہوں، جو ذمہ داری میرے اوپر تھی، وہ یہ تھی کہ ہر بچے کو اس کا حق تول جائے، انصاف کے ساتھ، عدل کے تقاضوں کے ساتھ۔ کیونکہ کوئی بھی چیز اس وقت معنی خیز ہوتی ہے جب اس میں عدل کے تقاضے پیش نظر ہو۔ عدل کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے جو کام کیا جاتا ہے وہی معنی خیز ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بھی اور مخلوق کے ہاں۔ تو میرے لیے بڑا چیلنج یہ تھا جب مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے، جو زون کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہ مقابلے منعقد کروانے ہیں اور بزم ادب کا انچارج ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کام چونکہ بڑا ہے، 12 ملی اسکول ہے، 10 ایونٹ ہے، تو میں نہ کر لوں گا۔ لیکن وہاں پہ مجھے اپنے استاد محترم کی ایک بات یاد آئی۔ میرے استاد محترم جناب عبدالقدوس آزاد صاحب، جو ریٹائرڈ پرنسپل ایلیمنٹری کالج کے، انہوں نے ایک بات مجھے بتائی تھی ٹریننگ کے دوران۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، جب تمہیں عدل نافذ کرنے کا موقع ملے، جب تمہیں میرٹ کی بالادستی کا موقع ملے اور تم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاؤ، تو بعد میں تمہیں میرٹ پہ تنقید کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ زندگی میں تمہیں موقع ملتا ہے کہ تم میرٹ نافذ کرو، تم وہ موقع، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس چیز میں شریک نہیں ہوتے، تو کل کو تمہیں اخلاقی جواز نہیں ہے کہ تم میرٹ کے حوالے سے اس نتیجے پہ تنقید کر سکو۔ جب تمہیں میرٹ نافذ کرنے کا موقع ملے، اپنی استطاعت کے مطابق کردار ادا کرنے کا موقع ملے، تو تم اس پہ لازمی ڈگری کو، اس ذمہ داری کو چیلنج سمجھ کے قبول کرو، پھر تمہیں اس بات کا حق ہے کہ تم کل کو میرٹ پہ تنقید کر سکو، تم کسی اور پہ تنقید کر سکو۔ تو اس ذمہ داری کو الحمدللہ ہم نے چیلنج سمجھ کے قبول کیا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو حاضر ناظر جان کر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہر بچے کو اس کا حق انشاءاللہ 100% پہنچا ہے۔ عدل و انصاف کے جتنے تقاضے تھے، جتنے ہمارے بس میں تھے، وہ ہم نے پورے کیے، اور یہ الحمدللہ آج ہم اس کے اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو عمل انصاف کے ساتھ، امن کے ساتھ پورا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کی خصوصی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور یہ رات۔ ایک دو باتیں میں اپنے بچوں سے کرنا چاہوں گا۔ جتنے بھی ہمارے
ہمارے بچے مختلف اسکولوں سے آئے ہیں. ایک دو باتیں ان سے. دیکھیں بیٹا, مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. آپ جس دن اپنے اسکول میں اسٹیج پہ پرفارم کرنے کے لیے آئے تھے, جیت آپ اس دن گئے. جس دن آپ نے اسکول کی بزم ادب میں مقابلے کے لیے اپنا نام پیش کیا تھا, آپ اسی دن جیت گئے تھے. اگر کسی اسکول میں 100 طلبہ ہیں, 100 بچے ہیں, وہاں سے صرف 10 بچے مقابلے کے لیے آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں. آپ کے اسکول میں 100 بچے اور بھی تھے, لیکن اساتذہ نے آپ کا انتخاب کیا مقابلے کے لیے, تو آپ وہیں پر جیت گئے تھے. یہاں پر مقابلہ جو ہے وہ تقابل ہے. یہاں پہ صلاحیتوں کا مقابلہ ہے, بہتر سے بہترین کا مقابلہ ہے. بہتر یقیناً آپ ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنے اسکول کی نمائندگی کریں. یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ بہتر سے بہترین کا ہے. یہ مقابلہ احتساب ہے. یہاں اگر کوئی دوسرے نمبر پہ آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ کے لیے وہ دل توڑ کے بیٹھ سکے. نہیں, دوسرے نمبر پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سوچے کہ میرے اندر کون سی ایسی چیز ہے یا کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میری پہلی پوزیشن نہیں ہے. یہ مقابلہ, یہ پوزیشنوں کی اناؤنسمنٹ ہمیں احتساب کی دعوت دیتی ہے کہ آئندہ کے لیے ہم نے غور کرنا ہے کہ ہماری شخصیت میں, ہماری پرفارمنس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس دفعہ اگر ہم تیسرے نمبر پہ ہیں تو بہتر کر کے ہم دوسرے پہ آ سکتے ہیں, اور اگر ہم دوسرے پہ ہیں تو بہتر کر کے ہم پہلے پہ آ سکتے ہیں. تو یہ دل توڑنے کی بات نہیں ہے. یہاں سے کوئی ہار کے نہیں جائے گا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب آپ اسکول سے آئے تھے اسکول کی نمائندگی کرنے کے لیے, آپ تبھی جیتے تھے, سب جیتے ہوئے. یہاں جو تقابل ہے وہ بہتری کے لیے, کہ سیکنڈ آنے والا دیکھے کہ بھائی میں کیوں سیکنڈ آیا, کون سی کمی ہے جو میں پوری کر کے اگلی دفعہ فرسٹ آ سکتا ہوں. اور جو فرسٹ آیا وہ دیکھے کہ بھائی اب میں نے مزید اس کو امپروو کر کے, مزید اس میں بہتری لا کے, اگر میں زون میں فرسٹ آیا ہوں تو میں نے ڈسٹرکٹ میں جانا. بات سمجھ آ گئی؟ اس میں دل توڑنے والی بات نہیں ہے, سب جیتے ہوئے. اب بڑھتے ہیں ہم نتیجے کی طرف. کیونکہ ابھی نتیجہ اناؤنس ہوگا اور تقسیم انعامات ہے, تو تقسیم انعامات کے لیے میں سب سے پہلے اسٹیج پہ دعوت دوں گا زون سیکرٹری حویلیاں ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ مڈل اسکول پھلواری جناب محمد اکرم صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لیں. اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ مڈل اسکول سموالا جناب محمد مشتاق صاحب موجود ہیں. گورنمنٹ مڈل اسکول ملا کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے بڑے بھائی جناب مولانا صابر صاحب موجود ہیں. گورنمنٹ مڈل اسکول بڑا سید خان کی نمائندگی کرنے کے لیے جناب گلخطاب صاحب موجود ہیں. گورنمنٹ مڈل اسکول ڈیری خیال کی نمائندگی کے لیے جناب افتخار صاحب موجود ہیں. گورنمنٹ مڈل اسکول اتنا مرنا کی نمائندگی کرنے کے لیے مولانا شفیق الرحمان صاحب سے درخواست. گورنمنٹ مڈل اسکول نوشہرہ کی نمائندگی کرنے کے لیے جناب عبدالعلیم صاحب کو درخواست کریں. اچھا جی, گورنمنٹ مڈل اسکول مجموعہ سے جناب سردار عبد القیوم صاحب موجود ہے. گورنمنٹ مڈل اسکول لاڑا سے میرے بھائی جناب نعمان صاحب موجود ہے. درخواست